ولایت علی کی بہترین ٹریننگ بھی ہے. ولایت علی کیسے ہے؟ علی کو مولا مانتے ہو کس طرح؟ اس کے بارے میں بھی بہترین اصول ہمیں نماز بتاتی ہے کہ یہ جو ولایت علی اسلام میں اتنی ہے، بلکہ نماز ولایت علی کا اعلان بھی. جب بھی حی علی خیر العمل آپ کہیں گے ولایت علی یاد آئی. کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے پوچھا کہ مولا سجاد، آپ کے بابا نے جو اتنی قربانیاں دی، بھرا خاندان مدینے سے گیا تھا، جب واپس آیا تو اجڑا ہوا تھا صرف ایک جوان سجاد زندہ. اتنی قربانیاں دی کہ زینب کی چادر کا قربان کر دی جہاد کربلا. کامیابی ہوئی کہ ناکامی ہوئی؟ چوتھے امام نے فرمایا جب تک دنیا میں اذان اور نماز باقی، سمجھ لو کہ میرے بابا کا مشن کامیاب ہے. کچھ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، لیکن بہرحال حق تو یہی، اور وہ یہ ہے کہ ولایت علی کا ایک بڑا مقصد رسالت محمد کا تحفظ ہے، نبوت محمد کا تحفظ ہے. جب تک ولایت علی موجود ہے، پیغمبر کی رسالت محفوظ ہے. اسی لیے جو ولایت کے ماننے والے وہاں کبھی کوئی جھوٹا نبی یا جھوٹا رسول نہیں پیدا ہوا. اور ولایت کو جو اتنا اہم بتایا، فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچایا. لیکن ایک سوال یہ کہ 207 ہجری میں جب علی اور اولاد علی دنیا سے پردہ کر گئے، امام غیبت میں چلا گیا، تو اسلام تو وہی اپنی جگہ باقی رہا. یہ زمانے کا امام جو محافظ علی کی ولایت کا پردہ غیبت میں جا رہا، مگر جس مقصد کے لیے غدیر کا اعلان ہوا اس مقصد کے لیے کیا انتظام کر کے گئے؟ کیا امام اسلام کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ گئے؟ کیا امام اسلام کو بغیر کسی محافظ کے چھوڑ گئے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا نظام بنا کے گئے ہوں گے. اسی نظام کا نام ہے ولایت فقیہ. اور جس نے امام زمانہ کی غیبت میں ان کے مقرر کیے ہوئے فقیہ کی ولایت کو مان لیا، یاد رکھے وہاں جھوٹے امام کی گنجائش نہیں ہوگی. تو ہر بدلہ لینے والے کے ساتھ ہمیں نہیں جانا ہے، جو ان کا صحیح ولی اور وارث ہے اس کے ساتھ جانا ہے. تو جب دنیا کی فکر یہ ہوگی کہ اس قوم کو بہتانے کے لیے ان کو دھوکے میں ڈالنا جھوٹے امام کے ذریعے سے، تو جب تک کہ امام کا مقرر کیا ہوا فقیہ اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ ناکام رہیں گے. تو پہلے وہ ولایت فقیہ کو جڑ سے کاٹیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایک عالم کو مسجد میں بھی اختیار دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ غیبت امام میں فقیہ کو ولایت ہے اور ساری دنیا پہ حکومت ہے. مگر یاد رکھیے ولایت فقیہ ولایت علی جیسی نہیں، مگر ولایت علی کا تسلسل ہے. زمانے کے امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو مقرر کر گئے یہ ہمارے فقہا، یہ ہمارے نائبین، یہ ہماری غیر موجودگی میں محافظ ہیں. ولایت فقیہ تمام مراجع اور علماء کے نزدیک مانا ہوا مسئلہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا ولایت فقیہ ولایت علی کا کے تسلسل میں یہ ویسے نہیں ہے، یہ ان کے غلام ہیں، یہ ان کے خادم ہیں، یہ ان کے نائب ہیں. ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے علی کی وجہ سے ہے. علی کی حکومت کیا؟ علی کی حکومت یہ کہ سوال کرنے والا نہیں، منظر دیکھنے والا گھبرا گئے. کیا دیکھا؟ مولا بیٹھے، کھانے کا وقت آیا، دسترخوان سجایا گیا، کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا، میرا کھانا لے کے آؤ. اندر سے تھیلی لائی گئی جس کو باندھ کر اس پر مہر لگائی ہوئی تھی، جو اشرفیوں کی حفاظت کے لیے انتظام ہوتا، جو پاؤنڈ کی حفاظت کے لیے انتظام ہوتا. علی نے اپنے ہاتھ سے مہر توڑی، تھیلی کھولی، ایک انتہائی سوکھی روٹی نکالی. دیکھنے والا گھبرا گیا. مولا میں تو سمجھا تھا اس میں سے سونا نکلے گا، اس میں سے اشرفیاں نکلے گی. آج انگلینڈ میں ہوتا تو کہتا اس میں سے پاؤنڈ نکلے گی. اتنا سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکلا. مولا اس کی اتنی حفاظت؟ کہا میں ڈرتا ہوں کہ مجھے بتائے بغیر میری کوئی بیٹی اس روٹی پر ہلکا سا تیل یا روغن لگا کے اسے نرم نہ کر دے. علی یہی غذا کھانا چاہتا. یہ حکومت لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، یزیدیت برداشت ہو رہی. یزیدیت خود بھی شراب پینے کا نام ہے اور لوگوں کو بھی شراب کی اجازت دینے کا نام. اور جہاں ولایت فقیہ ہوگی وہاں جا کے دیکھیے کہ کس انداز سے کتنی سادہ غذا کھا رہا ہوگا. کبھی جائیے آپ مشہد مقدس میں رمضان کے درمیان، پتا چلے گا کہ جو آپ کے گلاس میں چائے اونڈیلنے والا ہے وہ ولی فقیہ کی جانب سے اس وقت کا سربراہ مملکت ہے. ولایت علی، ولایت علی میرا عنوان یہ تھا کہ جو علی والا ہوگا زبان بھی کہے گی یا علی، دل بھی کہے گا یا علی، اس کا کردار بھی کہے گا یا علی. اور جو علی کی طرح سے علی کی وجہ سے، اپنی نہیں، علی کے مقرر کرنے کی وجہ سے حکومت کر رہا ہوگا، اس کا انداز حکومت بھی یہی ہوگا. کچھ قسمت ہے ہم لوگ کہ ہمیں ولی فقیہ جیسی شخصیتیں ملی ہیں، اور بد قسمت ہے کہ اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں، ٹھیک ہے وہ علی معرفت تو مالک اشتر بھی حاصل نہ کر سکے مگر وہ امام کی معرفت تھی. اسے تو سمجھنا ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنا نہیں ہے. کسی جھوٹے امام کی تیاری کی جا رہی ہے تو ہمیں اپنے صحیح مرکز کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے آدمی غافل ہو تو کربلا میں حسین بھی آ جائیں
اور دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا. اگر ایک لمحے کے لیے آدمی غافل ہو گیا ہو, بھول گیا ولایت کیا ہے, 1,20,000 کے مجمع میں جس علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا گیا, اس انداز سے فراموش کیا گیا. حاکم شام کے دربار میں ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا جس دن سے میں نے سنا کہ نبی نے اپنی بیٹی علی کو دے دی, میں نے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا. حاکم شام سے کوئی پوچھتا تم اہل بیت کے اتنے مخالف کیوں؟ کہا ٹھہر جاؤ ابھی بتاتا ہوں. اذان اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ جو نام اذان میں آتا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور جب تک اہل بیت موجود ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں مٹا سکتا. حسین اپنے خون سے میدان کربلا میں اپنے نانا کا دین ہی نہیں اپنے نانا کا نام بھی بچا کے جا رہے ہیں, مگر ذرا سے غفلت ہوئی تو اس انداز سے ذہنوں سے یہ ساری فضیلتیں نکلی کہ کربلا میں وہ سارے مظالم بھی ہوتے رہے, ایک ظالم کے دل پہ اثر نہ ہوا. پھر معرفت کرانے کے لیے حسین کو میدان کربلا میں علی اصغر بولا.